ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ید اللہ علی الجماعہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے چند گزارشات جو میرے ذمہ موضوع لگایا گیا اسی مناسبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سنیں اور سنائیں اللہ تعالیٰ اس پر غور و فکر کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اصل بات عمل کرنا ہے۔ بات کو سن کر صرف خالی سنانا یا سننا یا دعویٰ کرنا، اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے جب تک ہم عملی قدم نہ اٹھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو ہمیں انفرادی طور پر بھی اپنی اصلاح اور دنیا میں رہنے کا طریقہ، آخرت کی تیاری انفرادی طور پر بھی سکھلاتا ہے، اور اجتماعی طور پر بھی یہ دین ایک انتہائی اہم ترین دین ہے جو ہمیں اجتماعیت کا بھی سبق دیتا ہے کہ اگر ہم فردی طور پر، انفرادی طور پر دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان اس کو اپنا دن اور رات اس طرح گزارنا چاہیے، تو بالکل ایسے ہی اجتماعی طور پر بھی اس دین نے، قرآن و حدیث نے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ بلکہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہ ایک پریکٹیکل ہمیں دیا گیا ہے جس میں یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح نظر آتی ہے کہ یہ دین اور اس کا مزاج اجتماعیت کا دین ہے۔ دیکھیں، سب سے چھوٹا اجتماع جو ہمارا ہوتا ہے وہ یعنی جو ہمارے اوپر ایک طرح سے فرض ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، وہ 5 وقتہ نماز ہے۔ ایک دن اور ایک رات میں 5 وقت ہم مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ بات ہم سب بھائی جانتے ہیں کہ جو خواتین ہیں ان کے اوپر تو یہ فرض نہیں ہے کہ وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں، لیکن مرد حضرات ان کے اوپر لازم اور فرض ہے کہ وہ مسجد میں آ کر 5 وقت نماز ادا کریں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ میں ضریر البصر ہوں، یعنی نابینا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، اور ولیس لی قائد یقودنی الی المسجد، مسجد لانے کے لیے میرے پاس کوئی بندہ بھی نہیں ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کے مسجد لا سکے، اور اس طرح کوئی اور بھی میرے پاس وسائل نہیں ہیں، اور بعض دفعہ
مسجد کے اور میرے گھر کے درمیان بارش یا کسی اور وجہ سے راستے بھی کٹ جاتے ہیں تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں گھر میں نماز ادا کر سکوں؟ نابینا ہے، مسجد لانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اذان سنائی دیتی ہے؟ کہا جی ہاں اذان تو سنائی دیتی ہے۔ فرمایا پھر مسجد میں آ کے 5 وقت نماز ادا کرو۔ 5 وقت ہم کیوں اکٹھے ہوتے ہیں؟ اور اگر سنت کے مطابق نماز ادا کی جائے تو پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر ایک باہمی تعاون اور اخوت کا مظہر اور نمونہ دکھا کر ہم نے نماز ادا کرنا ہے۔ اور صحابہ اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد کے لوگ تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین اس فریضہ کے بارے میں، مرد حضرات کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں 5 وقت نہیں آتا، چند نمازیں اس کی ادا نہیں ہوئی تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یا تو وہ بیمار ہو چکا ہے یا سفر پہ چلا گیا ہے۔ اگر وہ بیمار بھی نہیں ہوا، سفر پہ بھی نہیں گیا، تو پھر اگلا مرحلہ یہ تھا، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم کہتے تھے انہ منافق معلوم، اور بعض روایات میں معلوم النفاق، کہ یہ بندہ جو مریض بھی نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہے، سفر پہ بھی نہیں ہے، مسافر نہیں ہے اور مسجد میں نہیں آیا تو یہ سچا اور پکا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام دیا تھا کہ 5 وقت دن اور رات تم نے مسجد میں اکٹھا ہونا ہے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ اس کی ایک بہت بڑی غرض کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمہارا آپس میں پیار اور محبت اور اجتماعیت قائم رہے۔ تمہیں پتہ چلے کہ ہمارا بھائی نہیں آیا، وہ مریض ہو سکتا ہے، اس کو کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، اگر وہ مسجد نہیں آ رہا تو ہم جائیں اس کے گھر جا کر پتہ کریں کہ آخر اسے پرابلم کیا ہے۔ اور صحابہ اکرام کرتے تھے، اگر کوئی ایک نماز میں 2-3 نمازوں میں نہیں آیا، ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ ہم جو ہیں فقدنا فلاں آدمی نظر نہیں آ رہا، کیا ہوا ہے؟ جاؤ اس کا پتہ کرو، کہیں مریض تو نہیں ہو گیا، کہیں بیمار تو نہیں ہو گیا، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سفر پہ چلا گیا ہے۔ اگر سفر پہ چلا گیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بیمار ہو گیا ہے پھر اس کی تیمارداری کے لیے جائیں، اس کا حوصلہ بڑھائیں۔ اور حدیث مشہور آپ نے سن رکھی ہے، حق المسلم علی المسلم خمس و فی بعض الروایات 6، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 یا 6 حق ہیں، اور ان میں ایک یہ ہے وعاد ان مریضہ، اگر ایک بھائی بیمار ہوتا ہے دوسرے اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے جائیں۔ یہ اجتماعیت کی اعلیٰ ترین مثال ہے، 5 نمازوں کا نظام۔ اور دیکھیں حیرانگی کی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی نماز کا حکم دیا ہے قرآن مجید میں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہاں ایک لفظ بولا ہے جو غور کرنے کے قابل ہے۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ اگر سمپل اور سادہ لفظ نماز کے متعلقہ بولا جاتا تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ وَصَلُّوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، لیکن فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ 5 وقت تم اذان دو اور 5 وقت تم مسجد میں حاضر ہو اور اجتماعی لحاظ سے اس کو قائم کرو۔ اسی لیے یہ خاص لفظ اللہ تعالیٰ نے بولا کہ یہ نظام ایسا ہے جو قائم کرنا پڑے گا۔ 5 وقت تم نے دن رات اس نظام کو کھڑا رکھنا ہے۔ حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم 2 یا 3 یا 4 یعنی اتنی تعداد میں موجود ہو، سفر میں ہو، تو وہاں بھی فرمایا اذان کہو اور جماعت کراؤ۔ کیوں؟ کہ یہ اسلام کی ایک خوبصورتی ہے کہ وہ اجتماع کو پسند کرتا ہے، اجتماعیت کی ترغیب دیتا ہے، اور
اگر اس اجتماعیت میں سے کوئی بندہ سائیڈ پہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ دریافت کرنے کا حکم دیتا ہے کہ پتہ کرنا چاہیے کہ یہ ہمارا بھائی اس قافلے سے نکلا کیوں ہے، یہ پیچھے کیوں ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، وجہ کیا ہے، تاکہ اس کو دور کیا جائے اور اس بھائی کو اپنے ساتھ پھر ملایا جائے۔ آگے دیکھیے، جمعہ کا اجتماع 7ویں دن، جمعہ میں تذکیر ہوتی ہے، وعظ و نصیحت ہوتی ہے اور لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، مسلمان بھائی اکٹھے ہوتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، اچھے کپڑے پہن کر آئے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر ہم اس پہ غور کریں، یقین کریں، یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اگر کوئی ہمارا بھائی جمعہ پہ حاضر نہیں ہوتا اور اگر ہوتا ہے، اس کی حیت اور کنڈیشن ہم دیکھتے ہیں بڑی کمزور سی ہے، فوراً دوسرے مسلمان بھائیوں کے دل میں خیال آنا چاہیے کہ اس بھائی کو آخر کیا وجہ ہے، اس سے اس کی پرابلم دریافت کی جائے اور جہاں تک ممکن ہو اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس لیے خطبہ اور ائمہ اور جمعہ پڑھانے والے اور درس و دروس کا کام کرنے والے، انہیں حکم کیا ہے کہ وہ خالص اصلاحی گفتگو کریں اور قرآن اور حدیث لوگوں کو سکھلا کر ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں، ان میں تفرقہ بازی کی کوشش نہ کریں۔ کیا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں فرقہ بندی نہ کرو، اکٹھے رہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بھی بیان فرمائی کہ اگر تم نے اختلاف کیا، آپس میں جھگڑا کیا تو کیا ہوگا؟ تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے اور دشمن تمہارے اوپر غالب آ جائے گا۔ آج اگر ہم انٹرنیشنل سطح پر دیکھیں، بہت سارے اسباب مسلمانوں کی تنزلی کے، بہت سارے اسباب ہیں مسلمانوں کی اس شکست کے، اور بہت زیادہ اسباب ہیں مسلمانوں کی ناکامی کے، اور ان میں ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ان کے اندر اجتماعیت نہیں ہے، اکٹھ نہیں ہے، انفرادی سوچیں تو ہیں، لیکن وہ جو اسلام ہمیں ترغیب دیتا تھا، اگر انٹرنیشنل سطح پر مسلمان اکٹھے ہوتے، ہم یقین سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ عالم کفر وہ اس طرح ہمارے اوپر نہ چڑھ دوڑتا جیسے آج چڑھا ہوا ہے۔ دیکھیں، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت آنے والا، آپ صحابہ اکرام کو مخاطب ہیں، ایک وقت آنے والا ہے کہ دشمن تمہارے اوپر ایسے چڑھ دوڑے گا جیسے بھوکا روٹی کے اوپر ٹوٹتا ہے، کھانے کے اوپر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، اَنَحْنُ فِي قِلَّةِ الْيَوْمِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم دشمن کے مقابلے میں تھوڑے ہو جائیں گے کہ وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوگا، ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہوگی۔ حیثیت ایسے ہوگی جیسے پانی کے اوپر، یہ بھی سیلاب آیا ہے نا، ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، فرمایا جیسے پانی کے اوپر تنکے بہہ جاتے ہیں، خس و خاشاک، ان کی کوئی قوت اور کوئی وزن نہیں ہوتا، اسی طرح ہوگا تمہارا آپس میں ربط، آپس میں تعلق، آپس میں پیار، یہ ختم ہو کر رہ جائے گا، اور تمہاری حیثیت ایسے ہوگی جیسے تنکے ہوتے ہیں، ان کو پانی بہا کر لے جاتا ہے، ایسے ہی تمہیں بھی دشمن کچھ نہیں سمجھے گا اور تمہارے اوپر چڑھ دوڑے گا۔ پوچھا گیا اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا الوہن، یہ کمزوری ہے، تم کمزور ہو جاؤ گے اور اس کی وجہ یہ ہوگی تمہارے اندر سے یہ اجتماعیت، تمہارے اندر سے یہ خلوص اور محبت اور پیار اور اجتماعی سوچ یہ ختم ہو جائے گی۔ اپنی اپنی جگہ پر 1.25 ارب 1.5 ارب مسلمان ہوں گے، اپنی جگہ پر 70 سے اوپر مسلمان ملک ہوں گے، لیکن اکٹھے نہ ہونے کی وجہ سے دشمن تمہارے اوپر چڑھ دوڑے گا، تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو۔ پوچھا گیا ومال علاج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علاج کیا ہے؟ فرمایا حتی ترجعون الی دینکم، اپنے دین کی طرف آؤ گے، یہ علاج ہوگا۔ اگر اپنے دین کی طرف نہیں آؤ گے، وہ علاج نہیں ہو سکتا، وہ بیماری کو اور زیادہ کر دے گا۔
آج دیکھیں ہم یہ تو کہانیاں سنتے ہیں، تقریریں سنتے رہتے ہیں، درس دروس سنتے رہتے ہیں کہ جی وہ اتنے تھے، یہ تھوڑے تھے، وہ زیادہ تھے، لیکن یہ سوچنے کی کوشش نہیں کرتے کہ تھوڑے ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ قوت ایمانی کیوں پیدا کر دی تھی۔ بہت سارے اسباب کے ساتھ ساتھ ہم ایک سبب یہ بھی بیان کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ آپس میں کیسے تھے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ تم آپس میں لڑ رہے تھے اور تمہاری آپس میں دشمنیاں تھیں، پھر ایک وقت آیا میری نعمت کو ذرا یاد کرو، وہ نعمت میں نے تمہارے پاس بھیجی ہے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم آپس میں بھائی بن گئے تھے، اللہ نے تمہاری قوت پیدا کر دی۔ یہ مواخات مدینہ ہم سنتے ہیں نا، مواخات مدینہ کیا ہے؟ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ اکرام جن کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا، بچوں سے بھی بے دخل کیا گیا، اہل و عیال سے بے دخل کیا گیا، مال و متاع سے بے دخل کیا گیا، کاروبار سے بے دخل کیا گیا اور مکہ مکرمہ سے نکالا گیا، بے سر و سامان وہ مدینہ پہنچے ہیں۔ کچھ لوگ پہلے سے حبشہ میں تھے، وہ بھی مدینہ منورہ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مکہ مکرمہ سے آنے والے احباب، مکہ مکرمہ سے آنے والے اصحاب، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! تاریخ اس طرح کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ایک بندہ مکہ کا، ایک مدینہ کا انصار، مکہ کا مہاجر، ان کو ملا کر کہا یہ تمہارا بھائی ہے، اپنے گھر لے جاؤ، جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا تم نے اس کا تعاون کرنا ہے۔ پھر ایسے واقعات بھی اس آسمان کی نیلی چھت نے دیکھے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جو مواخاتی بھائی ہیں کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں میرے دو کاروبار ہیں، دکانیں کہہ لیں، کاروبار کہہ لیں، باغ کہہ لیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کا بھائی بنایا ہے، آپ اس میں سے جو پسند کرنا چاہتے ہیں وہ دیکھ لیں، میں آپ کو اس کا مالک بنا دیتا ہوں۔ اور اللہ اکبر! فرمایا میری دو بیویاں ہیں، پردہ کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، کہا ان میں سے کسی کو دیکھ لو، جو آپ کو پسند آ جائے میں طلاق دے دوں گا، آپ اس کے ساتھ شادی کر لیں۔ یہاں علی پارک، یہ علی پارک ہے نا جی، علی گارڈن، علی ویو گارڈن، یہاں ہماری نیچے دو دکانیں ہوں ادارہ مواخات کے نیچے، کون پسند کرتا ہے کہ اپنے سگے بھائی کو ایک دکان دے دے؟ وہ سگے بھی نہیں تھے، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بنایا تھا۔ اور مشہور ترین حدیث ہے کہ مثل المؤمن، مومنوں کی مثال، فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم، مومنوں کی مثال آپس میں رحم دلی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی، آپس میں اجتماعیت کی ایسے ہے کہ جسد واحد، جیسے ایک جسم ہوتا ہے۔ فرمایا جسم کا ایک عضو اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے پورے کا پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب ہم کیا کہتے ہیں؟ او جی اسی کدے دا ٹھیکا چکا ہے، او کرن دیو جی جو کچھ کر رہے ہیں، تسی اپنی فکر کرو، تھانوں کسی اور دی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر! اگر یہی سوچ نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے قرون اولا کے اندر صحابہ اکرام پیدا کر لیتے کہ چلو جی جہاں جو کوئی کر رہا ہے کرنے دو، ہمیں کیا ہے، ہمیں تو اپنی فکر کرنی ہے، تو پھر یہ مثالیں تاریخ پیش نہ کرتی۔ اور یہ جو ہم نے قربانیاں دیکھی ہیں یہ تاریخ پیش نہ کرتی۔ جب جنگ بدر ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک طرف 1000 کا لشکر ہے، ایک طرف 313 ہیں، ان کے پاس ایک ایک بندے کے پاس اسلحہ ہے، نیزہ ہے، تیر ہے جو اس وقت کا اسلحہ تھا، کمان ہے، برچیاں ہیں، نیزے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس چند، یعنی 313 کے پاس بھی چند نیزے ہیں 8 یا 9، اور چند تلواریں ہیں، چند کمانے ہیں،
اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہیں, یہ بتاؤ ہمیں لڑنا چاہیے؟ اگر لڑائی ہوگی تم لوگ لڑو گے. مکہ کے صاحب کھڑے ہوئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم دیں, ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ بات کر کے بیٹھ گئے. پھر آپ نے فرمایا اگر لڑنا پڑے لڑو گے. پھر مکہ والے کھڑے ہوئے. جب بار بار ایسے ہوتا رہا, آپ مشورہ کرتے رہے, مکہ والے کھڑے ہوتے رہے. آخرکار حضرت سعد کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے لگتا ہے آپ مدینہ والوں کا جواب مانگنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں, کیا ہم آپ کے دفاع میں لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے؟ کہا ہاں اصل بات یہی ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہم تمہارے پاس آئے تھے, یہاں ہجرت کر کے آئے, اب اگر یہ آزمائش کا وقت آ گیا ہے تو اب کیا ہوگا, تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میں تمہارا مدینے والوں کا جواب سننا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جواب ملتا ہے وہ سننے کے قابل. آگے ہو جائیں بھائی آگے ہو جائیں تھوڑا, تاکہ باقی بھائیوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ ملے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کھڑے ہوئے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا جواب سننا چاہتے ہیں, فرمایا ہاں میں تمہارا جواب سننا چاہتا ہوں. کیوں کہ مکہ میں منافق قسم, مدینہ میں منافق قسم کے لوگ تھے. آپ کو اندازہ تھا کہ کیا باتیں ہوں گی اور کیا ہونے والی ہیں, اس لیے مدینہ والوں کا جواب سننا چاہا. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ہمیں حکم تو کریں کہاں لڑنا ہے, آپ حکم دیجئے. لو کانا الی برک الغماد, اگر مدینہ سے لے کر برک غماد تک ہمیں جنگ کرنا پڑی جو مدینہ سے بہت دور کا فاصلہ ہے, ہم لڑیں گے. اور آپ ہمیں اگر حکم دیں کہ سمندر میں چھلانگے لگا دو, ہم لگائیں گے. اور جو اصل بات میں کرنا چاہتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مدینہ کو بچانے کے لیے, یہ جو ہمارے پاس بھائی آئے ہیں, مکہ سے آئے ہیں, آپ آئے ہیں, اس نظام کو بچانے کے لیے جو آپ ہمارا مال لے لیں گے, اللہ کی قسم وہ ہمیں اس مال سے زیادہ محبوب ہوگا جو آپ نہیں لیں گے اور چھوڑ دیں گے. یہ اجتماعیت ہے, یہ مواخات ہے. اللہ اکبر. واللہ اگر ہم حدیث کے واقعات پڑھیں حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے لیے مرصد بنا کے بیٹھے ہوتے تھے, مورچے بنا کے بیٹھے ہوتے تھے, اور ان کی کنیتیں پڑھیں آپ, ابو مرصد ہے, ابو دجال ہے, پتہ نہیں کیا کیا ایسی کنیتیں, اپنا آپ فخر کے ذریعے لڑائی والی کنیتیں رکھتے تھے, مورچے بنا کے بیٹھے ہیں, اس کو کیسے مارنا ہے, اس کو کیسے مارنا ہے. پھر ایک وقت آیا کہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس نظام کو کھڑا کرنے کے لیے کیا فرمایا ہے, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تم میں ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والی ہو. یقین کیجئے اگر ہم اجتماعیت چاہتے ہیں, ایک بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم اس ایمان پر, عقیدہ توحید پر متفق ہوتے جائیں گے, ہمارے اندر اجتماعیت پیدا ہوتی جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا ہے وہ ایمان رکھنے والے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں. جب یہ نظام کھڑا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے برکتیں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کر دیتا ہے. یہ دین تو تھا اتفاق اور اتحاد. سب سے چھوٹی اکائی اور یونٹ دیکھیں, وہ ایک چھوٹا سا گھر ہے, شادی کی نا ایک نوجوان مسلمان نے, اللہ تعالیٰ نے ابھی بیوی دی ہے, بچے نہیں ہیں, یہ ایک سب سے چھوٹا یونٹ ہے کہ وہ مل کر پیار اور محبت سے رہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان ابلیس اپنا تخت پانی پہ رکھتا ہے اور شام کو ہر علاقے کے شتونگڑے جو اس نے چھوڑے ہوئے ہیں اس کو جا کر رپورٹ دیتے ہیں. یہ حدیث میں واضح ترین لفظ ہیں. ایک کہتا ہے میں نے قتل کروا دیا, کہتا ہے بہت اچھا کیا. دوسرا کہتا ہے چوری کروا دی, بہت اچھا کیا. ڈاکہ ڈلوا دیا, بہت اچھا کیا. لڑائی کروا دی, بہت اچھا کیا. رشوت دلا دی, بہت اچھا کیا. یہ ہر ایک کو کہتا ہے چلو ٹھیک ہے تو نے بہت اچھا کام کیا.
ایک شیطان آگے کہتا ہے میں نے میاں اور بیوی میں لڑائی کرا دی ہے، طلاق ہو گئی ہے، اب یہ اتفاق اور اتحاد نہیں ہو سکتا، اب یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ حدیث میں آتا ہے یہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کو اپنے تخت پہ بلاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، کہتا ہے نعم انت، جو کام تو نے کیا ہے یہ سب سے بہترین کیا ہے۔ پھر بچے دیتا ہے اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ اور دین اور اسلام اور قرآن اور پیغمبر ترغیب کیا دیتے ہیں کہ اس یونٹ اور اکائی کو مضبوط کرو، کیونکہ یہ چھوٹی اکائی جب مضبوط ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مسلمان معاشرے مضبوط کر دیتا ہے۔ وہاں بھی اللہ نے لڑائی کو پسند نہیں کیا ہے۔ اور دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک دن کہتے ہیں اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مجھے پتہ چل جاتا ہے تو مجھ سے ناراض کب ہوتی ہے اور خوش کب ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا جب تو ناراض ہوتی ہے نا، جب تو خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے اپنی گفتگو میں رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم، مجھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کی قسم۔ لیکن جواب سنیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، کہتی ہیں یا رسول اللہ ما اترک الا اسمک، کہا میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں لیکن میرے دل میں آپ کا پیار اور محبت اسی طرح ہوتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اسلام تو یہ پسند کرتا ہے۔ پھر اسی اکائی اور یونٹ کو باہر لے کر آئیں جس سے معاشرہ بنتا ہے، اور کیا مثال دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اے میری امت کے لوگوں اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو، اللہ کی طرف سے جو برکت آتی ہے وہ جماعت کے اوپر آتی ہے، وہ انفرادی کوششوں کے اوپر، انفرادی جو انسان کام کر رہا ہے اس کے اوپر کبھی نہیں آ سکتی۔ اس کا مطلب اگرچہ یہ نہیں ہے کہ انفرادی کوششیں چھوڑ دیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ اس انفرادی کوشش کو اجتماعی کوشش میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ اور آگے جو مثال دی ہے بڑی زبردست ہے۔ فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ بھیڑوں کا اور بکریوں کا ایک ریوڑ جا رہا ہوتا ہے، اس پہ جب خون خار درندہ بھیڑیے کے نام لیا ذئب، جب وہ حملہ آور ہوتا ہے وہ کس بھیڑ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے؟ ہیں یہ بھیڑیں بکریاں اس بھیڑیے کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں رکھتی، لیکن اس کے باوجود وہ کس پہ حملہ آور ہوتا ہے؟ فرمایا جو اس ریوڑ سے الگ ہو گئی ہو، قاسیۃ الگ ہو گئی ہو، وہ اس پہ حملہ کرتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ جو اجتماعی اکٹھی جا رہی ہیں وہاں پر حملہ مشکل ہے، جو الگ ہو گئی ہے اس کو حملہ کر کے ختم کرنا بڑا آسان ہو چکا ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا کہ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ، یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے برکت وہ جماعت کے اوپر ہوگی۔ اور کیا فرق ہے انفرادی کوشش میں اور اجتماعی کوشش میں؟ انفرادی کوشش اگر کوئی شخص ساری زندگی کرتا رہا، اس کے مرنے سے وہ انفرادی کوشش ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ کوشش کر رہا تھا انفرادی طور پر، وہ ختم ہو گئی۔ لیکن اگر وہی کام ایک جماعت کر رہی ہو تو کسی کے آنے جانے سے جماعتوں کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ نے دین کا کام لینا ہی لینا ہے، ہم نہیں تو کسی اور سے اللہ نے لینا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوگا؟ ایک آتا ہے چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے چلا جاتا ہے، جماعت اسی طرح اجتماعی طور پر اللہ کے دین کا کام کر رہی ہے، اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر اس موضوع کو بیان فرمایا ہے، اکٹھے ہو کے رہنا، اکٹھے ہو کر کوشش کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ 3 دن سے زیادہ، 3 دن اس سے زیادہ اگر اپنے بھائی سے ناراضگی ہے اور ناراضگی کا سبب کوئی شرعی سبب نہیں ہے، دنیاوی سبب ہے، کوئی دنیاوی غرض ہے، اس کی وجہ سے بھائی سے ناراض ہو گئے، فرمایا 3 دن زیادہ سے زیادہ ناراض رہ سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر تم نے اپنی ناراضگی کو ختم نہ کیا، اللہ کے ہاں نہ کوئی تمہاری نماز قبول ہوگی، نہ صدقہ قبول ہوگا، نہ خیرات قبول ہوگا۔ اور فرمایا ان میں سے بہتر کون ہے؟
فرمایا بہتر وہ ہے جو صلح کے اندر پہل کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں، یقین کریں، عجیب، یہ ہمارا دین تو بڑا پیارا تھا۔ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا۔ ایک حدیث میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ مسلمان غلطی سے باقی جرائم تو کر سکتا ہے لیکن جھوٹ غلطی سے بھی نہیں بول سکتا۔ جھوٹ بولنا اتنا بڑا جرم ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 جگہ پر اگر تم خلاف حقیقت بات کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، مواخذہ نہیں کرے گا۔ ان میں سے ایک جگہ کیا ہے؟ 2 بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، آپ دونوں کے پاس جاؤ اور کوئی ایسی بات کر دو جس سے دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ مثلا ایک کے پاس جا کر اچھے جذبات کا اظہار کرے اپنے بھائی کے لیے کہ جی وہ تو آپ کے لیے اچھی بات کر رہا تھا، وہ تو ایسے کہہ رہا تھا، وہ تو آپ کی تعریف کر رہا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا کہ میں تو اس کے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ اس طرح کوشش کرنے والا، حالانکہ اس نے نہیں کہا، یہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس طرح ان کو ملانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس غلط بیانی کو جھوٹ شمار نہیں کرتے۔ لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمیں پتہ چلنا چاہیے تھوڑا سا کہ یہ 2 بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر یہ دونوں قریب آ جائیں تو پھر مجھے مسلمان کون کہے گا۔ اس کے پاس جائیں گے اور اس کے کان بھریں گے، غیبت کریں گے، چغلیاں کریں گے، پھر اس کے پاس چلے جائیں گے۔ اس وقت تک ہمیں چین نہیں آئے گا جب تک دونوں میں سے کسی ایک کا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ یہ مسلمان کا رویہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ اجتماعیت کا رویہ ہے۔ پھر میں نے جہاں سے بات شروع کی کہ دیکھیے 5 وقت کی نمازیں، یہ اجتماعی زندگی، اجتماعی عبادت، یہ ایک اعلیٰ ترین مثال ہے۔ پھر آپ لے لیں جمعہ، پھر آپ اس سے اگلے اجتماع جو بڑے ہیں وہ عیدین کا اجتماع ہے۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا تھا، حیرانگی کی بات ہے۔ عید پہ نئے کپڑے پہنو، اگر نئے میسر نہ ہو تو کوئی اچھے بہترین کپڑے پہن کر عیدگاہ کے اندر جاؤ، سارے وہاں اکٹھے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اگر ہمارے اندر اسلامی روح ہو، عیدگاہ کے اندر کسی ایک مسلمان بھائی کو دیکھیں اس کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، سارے مسلمانوں کو یہ الرٹ ہو جانا چاہیے کہ یہ ہمارا بھائی پریشان ہے، ہمارا حق بنتا ہے اس کی مدد کریں۔ حتیٰ کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ میں جانے کا حکم فرما رہے تھے، ایک بچی سوال کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تم نے بھی وہاں جانا ہے۔ اور آپ نے آگے لفظ کیا فرمائے؟ حتیٰ کہ وہ عورت العذراء فی خدرہا، وہ عورت جو اتنا سخت پردہ کرتی ہے، نوجوان لڑکی ہے، کنواری ہے، سخت پردہ کرتی ہے، کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی ہے، اس کا ریکارڈ ہے کہ کبھی گھر سے باہر نہیں گئی، فرمایا وہ بھی عیدگاہ کے اندر جا کے گھر سے باہر نکل کر نماز پڑھے۔ وہ عورت سوال کرتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے بعد وہاں تک جانے کے لیے، پردہ کرنے کے لیے، عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے چادر نہیں ہے، آپ نے فرمایا اپنی سہیلی سے ادھار لے لے۔ وہ عرض کرتی ہے اگر سہیلی کے پاس ایک ہی ہو، اللہ اکبر، غور کریں اس بات، اگر سہیلی کے پاس ایک چادر ہو، آج ہم تو اللہ کا شکر ہی ادا نہیں نہ کرتے، 70 سوٹ ہم نے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، پھر بھی ہمیں یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں ڈھنگ کے۔ وہاں کہتی ہے اگر چادر نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چادر کے اندر 2 بچیوں کو چاہیے کہ جائیں لیکن عید کی نماز اجتماعی طور پر ادا کریں۔ یہ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا حتی الحیض، جو عورتیں ماہواری میں ہوں وہ بھی جائیں، فَلْيَشْهَدْنَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں، فَلْيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى،
عید سے الگ رہیں، نماز نہ پڑھیں، لیکن مسلمانوں کی اس اجتماعی دعا کے اندر، اجتماعی عبادت کے اندر وہ شریک ہوں، تاکہ مسلمان معاشرے کے اندر اس طرح اجتماعیت قائم رہے کہ ہر ایک کے مسائل ہمارے سامنے ہوں، ہر ایک کی پرابلم ہمارے سامنے ہو۔ یہ کیا کہا تھا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب اترتے ہیں مجھے ہر دفعہ یہ خطرہ رہتا ہے کہ وہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت کے اندر شریک نہ کر دیں۔ کیا فرمایا تھا؟ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائکا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے امن میں نہ ہو، اس کا پڑوسی تکلیف میں رہتا ہو، یہ بندہ کبھی بھی ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا تمہارا پڑوسی بھوکا سویا ہوا ہو اور تم پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جاؤ تو یہ کوئی ایمان کی علامت نہیں ہے۔ آج ہماری بدقسمتی یہی ہے میرے بھائیو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمانوں کی تنزلی کا صرف ایک یہی سبب ہے، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آج ہمارے اندر اجتماعی سوچ نہیں ہے۔ ہمیں اپنی سوچ نہیں ہے، ہم نے اجتماعی کو کیا کرنا ہے کہ ہم خود دین پہ چلیں، اپنے بھائیوں کو لے کر آئیں۔ اگر مجھے اللہ نے کوئی سمجھ دی ہے تو میں کوشش کروں کہ اس بات کو آگے پہنچاؤں، اپنے بھائیوں کو سمجھاؤں، ایک اجتماعی شکل وہ پیدا کریں۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، یہ سیلاب کا مسئلہ بنا، مصیبت آئی، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اور جن کے اوپر یہ مصیبت آئی ہے اللہ ان کے نقصان کا نعم البدل دے اور ان کے جان مال کی حفاظت فرمائے۔ یہاں بھی الحمدللہ کرنل صاحب نے یہ لگایا ہوا ہے، یعنی تحریک مواخات کے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر یہاں سے میں یعنی کوئی 10 12 ہزار 20 ہزار 50 ہزار اکٹھا کرتا ہوں اور اکیلا چڑھ پڑتا ہوں، چلو جی میں جا رہا ہوں سیلاب زدگان کی خدمت کے لیے، وہ کوشش صحیح ہے؟ یا اس کو ایک اجتماعی رنگ دیا جائے اور اجتماعی لحاظ سے، جماعتی لحاظ سے جا کر ان کی مدد کی جائے؟ یقیناً جو برکت جماعتی کام میں ہوگی، اجتماعی کام میں ہوگی، وہ انفرادی میں نہیں ہو سکتی۔ آج یہ ہمارے اندر سے سوچ ختم ہو چکی۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں بڑی معذرت کے ساتھ کہ اس مجمع میں بیٹھا ہوا کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، جو بالکل قریبی رشتہ دار ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، بڑے امن اور پیار اور سکون سے رہ رہے ہیں، تو شاید میرے سمیت کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری بدقسمتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایک صحابی نے عرض کیا تھا نا کہ آپ بڑی ترغیب دیتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مل کے رہنا۔ میں ان کے ساتھ اچھی بات کرتا ہوں، وہ آگے سے بری بات کرتے ہیں۔ میں صلہ رحمی یعنی تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ ادب سے اچھے طریقے سے بات کرتا ہوں، وہ آگے سے گالیاں دیتے ہیں، بری بات کرتے ہیں۔ پھر میں کیا کروں؟ اللہ اکبر! یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، یہ معلم کائنات ہیں جنہوں نے لوگوں کی تربیت کرنے کی انتہا کر دی۔ فرمایا اے میرے صحابی، اگر تو اپنی بات میں سچا ہے نا، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ اگر تو اپنی بات میں سچا ہے، کیوں کہ آج اگر مجھ سے پوچھو میرے چچا کے بارے میں، ماموں کے بارے میں، خالہ کے بارے میں، پھوپھی کے بارے میں، تو میں کہوں گا جتنا احسان سلوک میں نے ان کے ساتھ کیا ہے نا، اس کا تو کوئی حساب و کتاب ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر آپ ان کے پاس بیٹھ جائیں، وہ کہیں گے جس طرح ہم نے اختر کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے نا، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں۔ اس لیے فرمایا اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو دیکھنا پھر قیامت والے دن تو ان کی ناک کو خاک آلود کر دے گا۔ تیرے احسان و سلوک کا بدلہ جو تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے تیرے رشتہ داروں کے اوپر چڑھا ہوا ہوگا۔ اور کیا فرمایا تھا؟ من ترک المراء ولو کان محقا، جو شخص جھگڑا چھوڑ دیتا ہے ولو کان محقا، اگرچہ وہ حقدار ہی کیوں نہ ہو، اضمن له قصرا فی ربض الجنہ، میں جنت کے ایک کنارے میں اسے محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک منٹ کے لیے قسم سے میں بھی سوچوں اور آپ بھی، یہ جو علی ویو گارڈن لاہور کے ان علاقوں میں نہیں ہے جو بڑے اعلیٰ قسم کے علاقے ہیں،
گلبرگ ہے جی، بحریہ ٹاؤن ہے جی، فلاں ہے، ماڈل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن، اس حساب سے لو لیول علاقہ ہے. لیکن یقین کریں اگر آج مجھے کوئی کہہ دینا کہ اختر بھائی آپ کا اپنے ماموں سے، چچا سے، تایا سے جھگڑا ہے، آپ ختم کر دیں، اور بندہ بھی ایسا ہو جو غلط بیانی بھی نہ کرتا ہو اور جو کہہ رہا ہے وہ پورا بھی کر سکتا ہو، وہ کہے آپ اس سے صلح کر لیں، یہ نیچے والی دکان میں آپ کے نام کر دیتا. مثلا کرنل صاحب کی دکان ہو اور یہ مجھے کہے اختر بھائی جھگڑا چھوڑیں، یہ دکان میں آپ کو دیتا ہوں، لکھوا لیں، اسٹامپ لکھوا لیں. تو ان کے منہ سے لفظ نکلنے کی دیر ہوگی، میں اپنے ماموں کو تلاش کرنے کے لیے بھاگ پڑوں گا کہ ماموں کو لے کر کرنل صاحب کے پاس آئیں اور صلح کروائیں اور ان کو گواہ بنائیں، اسٹامپ لگوائیں اور جناب یہ دکان کے مالک بنیں. لیکن یہ محل کہاں مل رہا ہے؟ جنت میں. ضمانت کون دے رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اضمن لہ قصرا فی ربد الجنہ، جنت کے کنارے میں میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں. اور یہ محل کون سا ہے؟ فرمایا لابنۃ من فضۃ و لابنۃ من ذہب، ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی، زعفران کا گارا ہے اور جو اینٹوں کا جوڑ ہے اس کے اندر فرمایا اللہ نے ایسا موتی لگا رکھا ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا کا جتنا خزانہ ہے سب سے زیادہ قیمتی موتی ہے. ساری دنیا کے ہیرے جواہرات، ساری دنیا کا سونا اور چاندی اور قیمتی دھاتیں مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو اسلام تو بڑا پیارا مذہب تھا، اجتماعیت کا مذہب تھا. اور بعض روایات میں نا یہ اشارہ ملتا ہے کہ کسی کے منہ پر تعریف نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک میں اوور آل سی بات کر رہا ہوں کہ اس معاملے میں نے دیکھا ہمارے محترم کرنل صاحب وہ اس کے اوپر بڑی کوشش کر رہے ہیں، زور بھی دیتے ہیں، جتنی ٹرائی ہو رہی ہے وہ بھی ہوتے ہیں. کچھ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ نہیں بنتا کہ ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اس اجتماعی کوشش کو زندہ کریں، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کا تعاون کریں، اور جو ہم اپنے حساب سے کر سکتے ہیں واللہ اپنے مال سے، اپنی تحریر سے، اپنی زبان سے وہ ہمیں کرنا چاہیے. لیکن یہاں تو اپنے اپنے لالچ، اپنے، مجھے یاد ہے میں ریاض میں تھا، ایک جگہ درس تھا میرا، تو درس دے کے نکلے تو ایسے بات ہو رہی تھی فلاں ایک مسجد ہے جی وہاں جمعہ کے لیے بندہ چاہیے. میں اس دن حیران ہوا، یقین کریں کہ وہاں بندہ چاہیے. تو شیخ صاحب کوئی آپ کا بندہ ساتھی جاننے والا ہو؟ تو میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ایسے بات ہو رہی تھی تو انڈین ساتھی جو پوچھ رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ساتھی مل جائے اور ساتھ مزدوری کا بندوبست بھی ہو جائے. واللہ میں نے سمجھا کہ کوئی بندہ ورکر کہیں، جو میرا اسلامک سینٹر تھا فیکٹری ایریا میں تھا، میں نے کہا کوئی بندہ ورکر ہے اس کے پاس جو کسی فیکٹری میں رکھوانا چاہ رہے تو مزدوری کا. میں نے کہا جی کس کو مزدور رکھانا ہے؟ وہ نہیں مزدور نہیں رکھانا، جو جمعہ پڑھائے گا اس کی مزدوری. کوئی بندہ ایسا تلاش کرے. اللہ اکبر. میں نے کہا جی یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک بھائی تو ہے، اس کو ہم نے کہا جمعہ پڑھاؤ تو کہتا ہے میں جمعہ تب پڑھاؤں گا، پہلے میری مزدوری طے کرو کتنی ہوگی. یہ ہماری سوچ ہے. حالانکہ اللہ نے فرمایا تھا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی خدمت کرو گے، اللہ کے دین کا تعاون کرو گے، اللہ کے دین کی نصرت کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت کرے گا. اور کیا فرمایا ہے؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ بندے کی حاجت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے جب بندہ اپنے بھائیوں کی حاجت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے. یہ تو بڑا اجتماعی سا دین تھا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا نظام دیا تھا. لیکن افسوس کہ ہم نے اسے اپنی کیا کہنا چاہیے جہالت یا تعصب یا حسد یا بغض اس کی بھیڑ چڑھا دیا. جیسے وہ شاعر کہتا ہے نا گھر میں تھا آب حیات مگر ہم نے نہیں جانا. ہمارے پاس نسخہ موجود تھا، ہمارے گھر میں آب حیات تھا، لیکن ہم نے اس کو پیا نہیں ہے، ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. ہم نے اپنے اپنے فلسفے اور اپنے اپنے منطق، اور جیسے اردو میں ایک فقرہ بولا جاتا ہے اپنی اپنی 2.5 انچ کی مسجد بنا لی، لیکن ہم نے اجتماعی سوچ کو ختم کرنے کی کوشش کی. اللہ معاف فرمائے. میں اللہ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے اندر اجتماعی سوچ پیدا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اجتماعی طور پر کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری یہ کوششیں
اور جو بھی یہ سسٹم ہے، کرنل صاحب ہیں، باقی بھائی ہیں، یہ کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔